نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، اللہم فقہنا فی الدین، رب زدنی علما، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ الحمدللہ، اللہ کی رحمت سے آج ہم چوتھے پارے کا آغاز کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں درست طریقے سے اس قرآن کو سمجھنے کی توفیق دے۔ جو ہم کوشش کریں گے اس کے لیے، اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، اللہ تعالیٰ ہماری ان ساری کوششوں کو قبول فرمائے اور ہمیں وہ درست دین ہم تک پہنچا دے جس طرح سے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو، اس قرآن کو نازل فرمایا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر۔ نیک نیتی کے ساتھ، خلوص کے ساتھ شروع کریں گے انشاءاللہ اس پارے کو، کہ میں اپنی پوری ایفرٹ کروں گی، لگاؤں گی آپ کو سمجھانے کے لیے، اور آپ اپنی پوری کوششیں کریں گی اس کو سمجھنے کے لیے، اور انشاءاللہ ہم دونوں مل کر اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلی ہی آیت آج کی جو ہے وہ ذرا ڈیمانڈنگ ہے، وہ اللہ تعالیٰ ہم سے کچھ طلب کر رہے ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ لن، ہرگز نہیں، تنالو، تم پہنچ سکتے، البرہ، نیکی کو، حتیٰ، یہاں تک کہ، تنفقو، تم خرچ کرو، مما، اس میں سے جو، تحبون، تم حب رکھتے ہو جس سے، تم محبت رکھتے ہو جس سے، وما تنفقو، اور جو بھی تم خرچ کرو گے، من شیئن، کسی چیز میں سے بھی، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، بھی، ساتھ اس کے، علیم، بہت علم رکھنے والا ہے۔ تم نیکی کو پا ہی نہیں سکتے۔ سب سے پہلے لفظ آ گیا لن کا۔ لن جو ہے یہ نفی کے جتنے الفاظ استعمال ہوتے ہیں عربی میں، ان میں سے شدید ترین لفظ ہے لن۔ اس کے علاوہ لا استعمال ہوتا ہے، بہت کامنلی ہم پڑھتے ہیں، لا کو بہت زیادہ یوز ہوا، اور ماں بھی بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے، اور لیسا بھی ہوتا ہے استعمال، اور بھی کچھ ایک آدھ لفظ ہے، لیکن ان میں سے جو سب سے شدید ترین ہے وہ لن ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم بالکل نہیں، ہرگز نہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، پاسبل ہی نہیں ہے کہ تنالو، تم پہنچ جاؤ۔ تنالو، پہنچنے کو کہتے ہیں، برہ، نیکی کو۔ بر جو ہے یہ مکمل نیکی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ بر کا لفظ جو ہے مکمل نیکی، یعنی جس میں کوئی ذرا برابر بھی، جس میں کوئی شائبہ نہ ہو، ملاوٹ نہ ہو۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نہیں پہنچ سکتے نیکی کو۔ تم بہت دعویٰ کر سکتے ہو کہ ہم بہت نیکی ہیں، نیک ہیں، نیکوکار ہیں، لیکن نیکی کا تصور کیا ہے، پہلے ذرا اپنے ذہنوں میں اس تصور کو واضح کر لو، اس کو کھول لو کہ اللہ کی جو محبت ہے، اللہ فرما رہا ہے اللہ کا جو قرب ہے وہ تم حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ تم نفاق نہ کرو، خرچ نہ کرو اس کو جو جس سے تم محبت کرتے ہو۔ تنفقو کا روٹ بھی بتا دیتی ہوں، نفقہ اس کا روٹ ہوتا ہے، اور ہم اس پہ پہلے بات کر چکے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا سرنگ کے لیے لفظ ہوتا ہے، ٹنل کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے نفقہ، اور نفقہ ٹنل، یاد رکھیں جو ٹنل ہوتی ہے اس کے ہمیشہ دو سرے ہوتے ہیں، ایک سرا جانے کے لیے ہوتا ہے اور ایک سرا آنے کے لیے ہوتا ہے۔ ایک رستہ، ایک اس کا جو رخ ہوتا ہے وہ جانے کے لیے، اور دوسرا رخ جو ہے وہ آنے کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ اللہ فرما رہا ہے یہ خرچ کے لیے یہ لفظ کیوں استعمال ہوتا ہے، اس کو کیوں کہا جاتا ہے خرچ کے لیے؟ کیونکہ جو مال جو ہے وہ جب نکلتا ہے نا، ایک سوراخ میں سے نکل رہا ہوتا ہے تو دوسرے سوراخ میں سے مزید مال داخل ہو رہا ہوتا ہے، مزید مال آ رہا ہوتا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم خرچ نہ کرو، مما، اس سے جو، تحبون، تم محبت رکھتے ہو، بہت زیادہ محبت رکھتے ہو۔ بر کے بارے میں ایک اور چیز بھی بتاؤں کہ بر جو ہے نا بیسیکلی، یہ بھی میں نے وضاحت کیا پہلے، بر مکمل نیکی کے لیے استعمال ہوتا ہے، لیکن جنگل کو بھی بر کہا جاتا ہے، اور اس کا جو اپوزٹ ہے وہ بحر ہے۔ آپ نے بر و بحر پڑھا سنا ہوگا، اردو میں ہم بر اس کو بولتے ہیں، اس کا جو اپوزٹ ہوتا ہے وہ بحر ہوتا ہے۔ اور جس طرح سے اس کی میں سمجھانا یہ چاہ رہی ہوں کہ جس طرح سے جنگل ہوتا ہے نا، جس میں بہت وسیع ہوتا ہے، بے شمار درخت ہوتے ہیں، ہر طرف اس کے، آپ کو اگر جنگل میں آپ داخل ہو جائیں تو آپ کو گھنا ایک نظر آتا ہے، اس میں ہر طرف جنگل، درخت ہی درختوں کا وسیع تر ایک مفہوم جو ذہن میں آتا ہے۔ تو بالکل بر بھی اسی طرح سے ہے کہ وسیع تر مفہوم کے لیے ہے، یعنی جنگل کی طرح خالص، جنگل کی طرح جس میں درختوں کے علاوہ کوئی چیز نہ، کوئی بلڈنگ نہیں ہوتی نا جنگل
جنگل میں درختوں کے علاوہ. تو بالکل ایسے ہی بر کا مطلب ہے ایسی نیکی جس میں کوئی بھی کسی اور چیز کا ملاوٹ کا شائبہ بھی نہ ہو، اس کو بر کہا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم نیکی پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے خرچ نہ کرو. اب یہ جو مم اور ماں دونوں لفظ ہیں، میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا، یہ دو لفظ من اور ماں کو جوڑ کے مم ماں بنتا ہے. اور من کا مطلب ہوتا ہے بعض اور ماں کا مطلب ہوتا ہے جو بھی کچھ. تو یہاں پہ اب اللہ فرما رہا ہے کہ جو بھی کچھ تمہارے پاس ہے اس میں سے بعض تم خرچ نہ کرو. اب یہ تھوڑی سی یہاں پہ چھوٹ مل گئی. اللہ فرما رہا ہے، یہ نہیں مانگ رہا اللہ فرما رہا ہے کہ تم سب کا سب اللہ کے راستے میں خرچ کر دو، بلکہ اللہ فرما رہا ہے کہ کچھ نہ کچھ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو. ہم تو اس قابل ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر ہم نے اس اللہ کی ڈیمانڈ یہ ہوتی کہ تم سب کا سب خرچ کر دو تو ہم میں سے کون ہے جو یہ سب کا سب دے سکے. تو یہ صرف ایک امتحان ہے، اور اللہ فرما رہا ہے کیا دو جو سب سے عزیز تر ہو. اللہ کی محبت میں تمہیں کون کون سی رکاوٹ بنتی ہے، کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ تمہیں پیاری ہیں. اللہ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ تم اپنی پیاری چیزوں میں سے اللہ کے راستے میں کیا دیتے ہو. یاد رکھیں جو ہمیں بہت محبوب چیزیں ہوتی ہیں نا، بہت پیاری چیزیں ہوتی ہیں، عام طور پر ہم وہ اپنے پیاروں کو ہی دینا چاہتے ہیں. کوئی چیز لی، کوئی تحفہ لیا ہم نے اور ہمیں وہ بہت پیارا لگا تو ہم لیا تھا کسی اور کو دینے کے لیے، دوست کو دینے کے لیے، کسی نند کو دینے کے لیے. پھر خیال آ گیا یہ تو بہت ہی پیارا ہے، یہ میں اپنی بہن کو دے دیتی ہوں. یہ ہم عورتوں کا طریقہ ہوتا ہے نا. تو یہ جو پیاری چیز ہوتی ہے وہ ہم پیارے کو دیتے ہیں. تو اللہ یہاں پہ یہ دیکھ رہا ہے، امتحان ہمارا یہ لے رہا ہے کہ کیا میں تمہیں سب سے زیادہ پیارا ہوں. اب دیکھیں جو چیزیں زائدہ ضرورت ہوتی ہیں یا وہ چیزیں جو ہمیں بہت زیادہ پسند نہ ہوں ان کو دینا اتنا مشکل نہیں ہوتا، ان کو دینا آسان ہوتا ہے یہاں پہ. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا مما تحبون، جس سے تم محبت رکھتے ہو اس کو تم اللہ کے راستے میں دو. تو یہاں پہ سب سے آپ دیکھیں پہلے بتا دیا کہ تم نیکی تک نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ تم اللہ کے راستے میں اپنی محبوب ترین چیزوں کو خرچ نہ کر دو. مجھے یاد آ رہا ہے پچھلی جو ہم نے آخری آیت پڑھی ہے نا 3 پارے کی، اس میں ہم نے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے آپ کو حدیث مبارکہ سے کوٹ کیا تھا کہ جو جہنم میں جو سب سے کم درجے کا عذاب جس کو دیا جا رہا ہوگا اس سے پوچھا جائے گا کہ کیا اگر تمہیں زمین بھر کے سونا مل جائے تو کیا تم وہ سونا دے کر جان چھڑانا چاہو گے؟ تو وہ کہے گا کہ ہاں کیوں نہیں. تو اللہ فرمائے گا نہیں تم نہیں دو گے، ابھی تم صرف یہ دعویٰ کر رہے ہو، لیکن جب دینے کی بات آئے گی تو تم بالکل نہیں دو گے، ہرگز نہیں دو گے، کیونکہ دنیا میں میرا مطالبہ اس سے بہت تھوڑا تھا، صرف اطاعت کا مطالبہ کیا گیا تھا، تم نے وہ نہیں کی تو اب کیسے کرو گے. تو یہ بتایا، اس کے ساتھ لنک یہ بن رہا ہے اس آیت کا کہ وہاں پہ جا کے جب ہم تیار ہو جائیں گے ملء الارض ذهبا کو دینے کے لیے، جب کہ وہاں پہ ہم دے نہیں سکیں گے کیونکہ وہاں پہ عمل کا وقت ختم ہو چکا ہوگا نا. تو اس وقت کی بات نہ سوچیں بلکہ ابھی دے دیں. یاد رکھیں جو مال ابھی ہمارے ہاتھ میں ہے وہ ہمارا اپنا مال ہے، جو مال ہم پیچھے چھوڑ جائیں گے وہ ہمارا مال نہیں ہوگا، وہ وارثوں کے حوالے ہو جائے گا. تو اس لیے بہتر نہیں ہے کہ اپنے ہی ہاتھ سے خرچ کر لیا جائے. جو اللہ کے محبت میں انسان مال خرچ کرتا ہے اس کے میں آپ کو کچھ فائدے بتا دیتی ہوں، صدقے کے فائدے آپ نوٹ کر لیجئے. نمبر 1 یہ کہ جنت کا راستہ آسان ہو جاتا ہے. نمبر 2 اللہ راضی ہو جاتا ہے. نمبر 3 اس سے انسان کا جو دل ہے وہ پاک صاف ہو جاتا ہے، دل کا تزکیہ ہو جاتا ہے، صفائی ہو جاتی ہے دل کی. اور نمبر 4 مزید نیکیاں کرنا آسان ہو جاتا ہے. مشکل ٹاسک جب انسان کر لیتا ہے نا تو پھر آگے آسانیاں ہو جاتی ہیں. پھر اس کے بعد 5ویں نمبر پہ بہت بڑا فائدہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کا جو اس کو وسعت قلبی حاصل ہو جاتی ہے، دل کی تنگی، دل کا بخل، دل کا ہرس، یہ سب چیزیں جو ہیں نکل جاتی ہیں اور دل میں سے مایوسی بھی نکل جاتی ہے اور دل مطلب پاک صاف ہو جاتا ہے، قلب سلیم بن جاتا ہے انسان کا دل. اور پھر 6 نمبر پر اللہ تعالیٰ جو آنے والی مصیبت
مصیبتیں ہیں یا آفتیں ہیں وہ ٹال دیتا ہے صدقے کی وجہ سے۔ مختلف بے شمار حدیث ہم اس کے بارے میں پڑھتے ہیں، ملتی ہیں ہمیں کہ صدقہ جو ہے مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ پھر نمبر 7 اس کا فائدہ صدقہ کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کے دل سے مال کی محبت نکل جاتی ہے۔ نمبر 8 اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ خیر خواہی آ جاتی ہے دوسروں کے لیے، دوسروں کی محبت دل کے اندر آ جاتی ہے، لوگوں سے تعلقات بہتر ہو جاتے ہیں۔ اور نمبر 9 اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے کہ حسد، بغض، عناد، نفرت یہ سارے جذبے نکل جاتے ہیں انسان میں سے۔ اور نمبر 10 اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ مال میں برکت ہو جاتی ہے، دوسروں پر خرچ کرنے سے مال میں برکت آ جاتی ہے۔ جیسے میں نے شروع میں کہا نا، نفقہ کا روٹ جو میں نے آپ کو بتایا کہ ٹنل کے ایک طرف سے نکل رہا ہوتا ہے اور دوسری طرف سے آ رہا ہوتا ہے۔ میں اس کا سمپل سادہ سی اس کی مثال یہ دیا کرتی ہوں کہ آپ ٹیپ کھولیں، ٹوٹی کھولیں، ٹوٹی میں سے پانی نکلنا شروع ہو جائے گا۔ کہاں سے پیچھے سے آ رہا ہے ہمیں نہیں پتا، لیکن آ ہی جا رہا ہے۔ لیکن اگر خدا نخواستہ ہم نے ٹوٹی بند کر دی، ٹوٹی کھولنے کا مطلب ہے صدقہ کر رہے ہیں ہم، اور اگر ہم نے ٹوٹی خدا نخواستہ بند کر دی، صدقہ روک دیا، تو پیچھے سے پانی آنا بند ہو جائے گا، اس کو زنگ لگ جائے گا، اس کو کائی جم جائے گی اور پانی نہیں نکلے گا۔ تو یاد رکھیں، جب کسی کے اوپر خرچ کریں گے مال ہمیشہ زیادہ ملے گا۔ پھر اس کے بعد میں نے آپ کو یہ 10 بتا دیا۔ 11واں ہے کہ دلوں میں سکون اور اطمینان آ جاتا ہے۔ 12واں فائدہ یہ ہوتا ہے اس کا کہ قرب الہی پیدا ہو جاتی ہے، اللہ سے تعلق جو ہے وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ اللہ کے واسطے دے رہے ہیں نا، ہمیشہ یاد رکھیں، کبھی جب صدقہ کریں کبھی یہ نہ سوچیں کہ میں اس کے فائدے کے لیے دے رہی ہوں، اس کو خوش کرنے کے لیے دے رہی ہوں، صدقے کا مقصد ہی فوت ہو جائے گا۔ اس لیے دے رہی ہوں کہ اللہ سے تعلق مضبوط کرنا چاہ رہی ہوں، اللہ کی رضا کے لیے دے رہی ہوں۔ اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے صدقے کا کہ صدقہ آخرت کے عذاب سے بچاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صدقہ کرنے والا بنائے۔ اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کون خوش نصیب ہیں جو صدقہ کرنے، خوشی سے صدقہ کرنے والے ہوتے ہیں، جو محبت سے صدقہ کرنے والے ہوتے ہیں، جو محبت سے اپنی محبوب ترین چیز اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے ہوتے ہیں۔ ربنا جعلنا منہم، اللہ ہم سب کو ان میں شامل کرے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ والے کہا جاتا ہے۔ یہ قرآن اور حدیث کو سمجھ کر اور اس کے ذریعے سے معرفت الہی حاصل کرنے کی کوششیں کرتے ہیں، اور پھر اللہ کے وعدوں پر ان کو پکا یقین ہوتا ہے۔ اور یہ سنتوں پہ یاد رکھیں، قرآن اور حدیث اور سنتیں ان کی زندگی میں لازم ہوتی ہیں، سنتوں پر عمل کرنے والے ہوتے ہیں اور اللہ سے طلبگار ہوتے ہیں جنت کے اعلیٰ درجوں کے۔ ان کی دعائیں ہوتی ہیں، اللہ تو ہمیں صحابہ کرام، انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ کر دینا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چاہتے ہیں۔ یاد رکھیں، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو ہمیشہ بہت سادہ ہوں گے، بہت درد مند دل رکھنے والے ہوں گے، ان کے دلوں میں دوسروں کی محبت ہوتی ہے، اور یہ وہ خوش نصیب ہیں جن پر رشک کرنا جائز ہے۔ حدیث ہے بخاری کی بھی اور مسلم کی بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 لوگ ایسے ہیں جن پر رشک کرنا جائز ہے۔ وہ کون خوش نصیب ہیں؟ نمبر 1 وہ جس کو قرآن کا علم حاصل ہو جائے اور وہ دن رات قرآن پڑھ رہا ہو اور قرآن پڑھا رہا ہو، اس پر رشک کرنا جائز ہے۔ اور نمبر 2 حدیث کے الفاظ ہیں، آتاہ اللہ مالا، اللہ تعالیٰ نے اس کو مال دیا ہو، فلا ينفق علی لیل النہار، وہ پھر اس مال کو ينفق خرچ کر رہا ہو، لیل اور نہار، دن ہو یا رات ہو، وہ اس مال کو خرچ ہی کرتا چلا جا رہا ہو، اس پر بھی رشک کرنا جائز ہے۔ یعنی سخی پر اور قرآن کے عالم پر یہاں پہ یہ سمجھ لگتی ہے اس حدیث مبارکہ سے، رشک کرنا جو ہے وہ جائز ہے اور پسندیدہ ہے۔ اور یاد رکھیں، ہمیشہ اپنی ضرورتیں جو ہیں وہ پیچھے کر کے ہی صدقہ دیا جاتا ہے۔ ہم نے اپنی ضرورتوں کو، اپنی عیاشیوں کو اپنی ضرورتیں بنا لیا ہے، تو یہ مشکل، یاد رکھیں کہ یہ مشکل نہیں ہے۔ اگر ہم اپنی طے کر لیں کہ ہماری ضرورتیں کہاں پہ ختم ہو کے اور کہاں پہ عیاشیاں شروع ہو گئی ہیں، وہاں پہ اپنی ایک لائن لگا لیجئے اور بس اس لائن سے پھر کراس نہیں کرنا، یہ آسان ہے۔ اور ویسے ایک اور بہت غور طلب بات یہ ہے کہ صدقہ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا صدقے کی حفاظت کرنا مشکل ہے۔ بالکل آپ نے یہ شاید سنا ہو کہ قرآن حفظ کرنا اتنا مشکل نہیں ہے جتنا قرآن کی حفاظت کرنا۔ حفظ ہو گیا، اب اس کو حفاظت کرنا، اس کی دہرائی کرنا وہ مشکل ہے۔ ایگزیکٹلی اسی طرح صدقہ کرنا اتنا مشکل نہیں جتنا صدقے کی حفاظت کرنا مشکل ہے۔
کیوں اس طرح کہ ہم صدقہ کر دیتے ہیں، پھر 2 4 6 8 10 لوگوں کو علیحدہ علیحدہ بتاتے ہیں میں نے اس کو یہ دیا تھا، میں نے اس کو یہ دیا تھا، ہر ایک کو بار بار. اور یا پھر یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ جس کو دیا تھا اسی کے اوپر احسان چڑھایا جا رہا ہوتا ہے کہ میں نے دیکھا نہیں تمہیں فلاں وقت میں اتنی ضرورت تھی، میں نے تمہاری یہ مدد کی تھی، تمہیں یہ فلاں چیز دی تھی، فلاں چیز دی تھی. جو کچھ کیا سب کچھ برباد کر دیا، جتنا دیا سب کچھ برباد کر دیا. اگر دکھاوے کے لیے خرچ کیا، اگر دکھا کے خرچ کیا یا جتا کر خرچ کیا تو وہ سارا صدقہ ضائع ہو گیا. تو یہ ہمیں پسند، یہ آیت جو ہے آپ کو یاد ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ایک ہاتھ سے 2 اس طرح کے دوسرے ہاتھ کو خبر نہ ہو اس کی. تو اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو ایک ہاتھ دے تو دوسرے کو پتہ ہی نہ چلے کہ کیا چلا گیا. اللہم اجعلنا منہم. اور یہ آیت جب صحابہ کرام نے سنی تو انہوں نے اپنی پسندیدہ ترین چیزیں اللہ کے راستے میں صدقہ کرنی شروع کر دیں. یہ جو پسندیدہ ترین چیزیں نا، اس میں ایک تھوڑا سا یاد کریں آپ، اگر آپ کو یاد ہو سورہ البقرہ کی ہم نے آیت نمبر 267 میں پڑھا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، انفقوا من طیبات، یہ مضمون ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. انفقوا خرچ کرو، من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے، ما کسبتم جو تم نے کمائی کی ہیں، ومما اخرجنا لکم من الارض اور اس میں سے نکالا ہم نے جو تمہارے لیے زمین میں سے، ولا اور جو نوٹسیبل بات ہے جو میں آپ کو توجہ دلانا چاہ رہی ہوں یہاں پہ وہ یہ بات ہے، ولا تیمموا اور نہ تم ارادہ کرنا، الخبیث منہ تنفقون ناپاک کا اس میں سے جو تم خرچ کرتے ہو، ولستم بآخذیہ الا ان تخمدوا فیہ اور ہرگز نہیں تم اس کو لینے والے الا یہ کہ تم تخمدوا اگنور کر دو. اگر تمہیں وہ چیز کوئی دے تو تم اس کو بالکل نہیں لوگے، الا یہ کہ تم بہت بڑا دل کر کے نگاہیں پھیر کر بس بد دلی سے وہ چیز وصول کر لو. یہ بات، یہ آیت ریفرنس میں آپ کو کیوں دے رہی ہوں کہ وہاں پہ یہ ہم تیاری کی گئی تھی، تیاری کرائی گئی تھی، ہمیں حکم دیا گیا تھا کہ اپنے مال میں سے خرچ کرو، لیکن دیکھو چھانٹ کے پھٹی پرانی چیزیں چھانٹ کے ردی مال نہ دینا اللہ کے راستے میں، بلکہ وہاں پہ صرف یہ کہہ کے روک دیا گیا تھا. اب جب ہم چوتھے پارے پہ پہنچے ہیں، پہلی ہی بات یہ کی گئی کہ صرف یہ نہیں کہ ردی مال نہیں دینا، بلکہ وہ دینا ہے جو تمہیں سب سے زیادہ محبوب ہو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم اللہ کو محبوب رکھتے ہو تو پھر یہ دینا پڑے گا. قرآن میں آگے اللہ نے فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، وہ لوگ جو اللہ کی محبت میں شدید ہوتے ہیں، پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اپنے پسندیدہ چیزوں میں سے خرچ کرتے ہیں. یہ جو مما کے اوپر میں نے آپ کو اس کا وضاحت کی تھی، اس کو ذرا اس کے اوپر غور کر لیں پہلے کہ مما سے مراد یہ ہے کہ تمہیں جو اللہ نے مال دیا، تمہیں اللہ نے جو بھی کوئی نعمت دی اس میں سے بہترین چیز. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ صرف مال مراد نہیں ہے اس سے. دیکھیں مال کا لفظ نہیں آیا، تنفقوا کا لفظ آیا، صرف تم خرچ کرو. تو اس سے صرف مال مراد نہیں ہے، کوئی بھی صلاحیت، کوئی بھی چیز، کوئی بھی جو تمہاری جس کو تم اون کرتے ہو، جو تمہیں اللہ نے نعمت دی ہوئی ہے، اس میں سے بہترین چیز اللہ کو دو. پھر اب مال کے علاوہ کیا کچھ اس میں آ سکتا ہے؟ اس میں اولاد آ سکتی ہے. اپنی اولاد کو اللہ کے راستے میں لگا دو. اللہ فرما رہا ہے جو تمہیں دیا اس میں سے بہترین چیز اللہ کے راستے میں دو. اپنی صلاحیتیں، بہترین صلاحیتیں اللہ کے راستے میں لگا دو. اپنا وقت، اپنا بہترین وقت اللہ کے راستے میں لگا دو. ہم کون سا وقت دیتے ہیں، کون سا بچہ اللہ کے راستے میں دیتے ہیں؟ پہلے اولاد کی بات کر لیں. جو سب سے اسکول میں پڑھائی میں نہ چل رہا نا، اس کو اٹھا کے مدرسے میں ڈال دیا جاتا ہے کہ یہ ادھر نہیں چل رہا تو شاید یہ ادھر کام ہو جائے، شاید یہ اس طرف چل پڑے اور یہاں پہ اس کو اس کا فائدہ ہو جائے. تو ہمیشہ یاد رکھیں اللہ کے راستے میں جو دینا ہے وہ بہترین. اولاد ہے تو بھی بہترین، اور وقت ہے تو وہ بھی بہترین. جب تھکے ٹوٹے مہمانوں کی خدمتیں کر کے، خاطریں کر کے، جب ظہر کا وقت نکل رہا ہوتا ہے، آخر وقت میں جا کے ٹھونگے مار لیتے ہیں، نماز پڑھ لیتے ہیں، وہ اللہ کو مطلوب نہیں ہے. اللہ کو پسندیدہ وقت ہے، مطلوب ہے. اپنے چولہے کو بند کریں اور 10 منٹ کا بریک لے کے اپنا فرض ادا کر لیں. یہ اللہ کو پسندیدہ ہے. اللہ یہ ہم سے ڈیمانڈ کر رہا ہے. اور میں نے آپ کو بتایا کہ صحابہ کرام نے جو اپنی محبوب ترین چیزیں تھیں وہ اللہ کے راستے میں دے. اچھا صحابہ کرام کی بات بعد میں کرتے ہیں، پہلے ذرا کائنات کے اوپر غور کر لیں. دیکھیں سورج، چاند، درخت،
ہر چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے وہ اپنی بہترین چیز جو ہے وہ اللہ کے راستے میں لگا رہی ہے۔ کیسے؟ یہ ساری چیزیں ہمارے لیے بہترین چیز دے رہی ہیں۔ درخت آکسیجن دے رہے ہیں نا ہمیں، اور جو ہمیں نہیں چاہیے وہ لے رہے ہیں گیس، اور جو ہمیں چاہیے جو مطلوب ہے وہ ہمیں دے رہے ہیں۔ سورج اپنی بہترین حدت اور اپنی بہترین روشنی ہماری خدمت میں صرف کر رہا ہے، اور چاند اپنی بہترین ٹھنڈی ٹھنڈی سی روشنی وہ ہماری خدمت میں لگا رہا ہے۔ مطلب ہر چیز ہم جس کو بھی دیکھ لیں کائنات کے اندر، ہر چیز اپنی بہترین چیز، اپنی بہترین صلاحیت انسانوں کو دے رہی ہے، کیونکہ ان کو اللہ کا یہ حکم ہے۔ پھر کیا ہم انسان جس کو اللہ نے اشرف المخلوق بنایا ہے، ہم اپنی بہترین چیز، ہم اپنا بہترین وقت، ہم اپنی بہترین اولاد، ہم اپنا بہترین مال اللہ کے راستے میں نہیں لگائیں گے؟ کتنے ناشکرے ہوں گے ہم اگر ہم یہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ آیت سنائی تو صحابہ کرام دوڑ کے چلے اور انہوں نے اپنے اپنے مال اللہ کے راستے میں خرچ کر دیے۔ میں آپ کو کچھ مثالیں بتاتی ہوں۔ حضرت طلحہ بن زبیر بہت مالدار صحابی تھے اور بہت باغات تھے ان کے۔ ایک باغ ان کا جو ہے مسجد نبوی کے سامنے تھا اور اس کا نام بیرہا تھا۔ اس کے کنویں کا پانی بھی بہت میٹھا تھا۔ آپ نے سنا ہوگا بیرہا کنویں کا ذکر احادیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تو وہ انہی کا باغ تھا جس میں وہ کنواں تھا۔ بیرہا ہی باغ کا نام تھا اور کنویں کا نام بھی بیرہا آتا ہے، اور اس کا پانی جو ہے بہت میٹھا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی وہاں سے پانی پیتے تھے، اور وہ آپ کو یاد ہوگا، میں آپ کو سنا چکی ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں بیٹھے تھے اور آپ نے کھجوریں کھائیں اور آپ نے ٹھنڈا پانی پیا، اور پھر آپ نے کہا کہ ابو طلحہ کیا تمہیں علم ہے کہ یہ وہ چیزیں ہیں جن کا ہم سے حساب لیا جانا ہے؟ ٹھنڈے پانی اور کھجور کا ہم پتہ نہیں کیا کیا کچھ اڑا لیتے ہیں اور کبھی غور ہی نہیں کرتے کہ اس کا حساب بھی دینا اللہ کو۔ بہرحال حضرت طلحہ نے جب یہ سنا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت سنی تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور انہوں نے فرمایا کہ میرا تو سب سے قیمتی مال یہ باغ ہے، میں اسے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، اللہ اسے قبول کر لے گا؟ اگر اللہ نے اسے قبول کر لیا تو میری نجات کا ذریعہ بن جائے گا، اور آخرت میں میرے لیے میرے نامہ اعمال میں اس کو اللہ تعالیٰ نیکیوں کے بدلے میں لکھ لے گا۔ تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ کرتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اختیار ہے، اس کو جس طرح چاہیں تقسیم کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا کہ اس سے مسلمانوں کو بہت فائدہ ہوگا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اسے اپنے چچا زاد بھائیوں میں تقسیم کر دو۔ تو اس سے پتہ چلا کہ افضل ترین صدقہ جو ہے وہ قریبی رشتہ داروں کے اوپر خرچ کرنا ہے۔ میں آپ کو ایک اور واقعہ بھی سناتی ہوں کہ حضرت جو زید بن حارث ہیں، انہوں نے اپنا گھوڑا جو ہے جس کا نام سبل تھا وہ انہوں نے صدقہ کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ گھوڑا اسامہ بن زید کو دے دیا۔ حضرت زید کو ذرا اچھا نہیں لگا، انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے تو یہ اللہ کے راستے میں صدقہ کیا تھا اور آپ نے اسے میرے ہی بیٹے کو دے دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ نے تم سے یہ گھوڑا قبول کر لیا، اب میں نے یہ گھوڑا تیرے بیٹے کو دیا ہے، وہ اسی پر بیٹھ کر جہاد کے لیے جائے گا۔ اور پھر اسی پر بیٹھ کر حضرت اسامہ بن زید جو ہے وہ جہاد کے لیے گئے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا میں آپ دیکھیں صدقے کا اجر بھی مل گیا، بہترین جو مال تھا اللہ کے راستے میں دیا، اور اللہ نے لوٹا کے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لوٹا کے وہی مال ان کی بچے کو دے دیا، بیٹے کو دے دیا، تو ان کا بھی فائدہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ حضرت عمر سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ مجھے تو اپنے مال میں سے سب سے عزیز چیز، یہ جو میں آپ کو کچھ واقعات بتا رہی ہوں نا، ہر واقعہ بے شمار واقعات ملیں گے، لیکن یہ کچھ واقعات جو بتا رہی ہوں ان میں صرف صدقے کی بات نہیں ہے، کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس ہیں جو میں آپ کو نوٹ کروانا چاہ رہی ہوں کہ قریبی رشتہ داروں کو دیا، دونوں جو میں نے آپ کو واقعات سنائے۔ اب آپ ایک اور تیسرا واقعہ سنیے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ مجھے اپنے مال میں سے سب سے عزیز چیز خیبر کی زمین ہے، اللہ کے رسول میں چاہتا ہوں کہ اس کو اللہ کے راستے میں وقف کر دوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اصل کو روک لو اور پھل صدقہ کر دیا کرو۔ اب آپ دیکھیں مطلب کیا ہے کہ یہ اس سے صدقہ کرنے سے بھی بڑی ان سے ڈیمانڈ کی گئی ہے کہ صرف صدقہ تو یہ کر دیا صدقہ تو بس پھر اس سے غافل ہو گئے۔ فرمایا گیا نہیں، تم اس کو وقف کر دو، ہوگا کیا کہ تم اس کا محنت اس کے اوپر تم کرو گے اور اس کا پھل جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ ہوگا، تو اس کا مطلب ہے کہ زیادہ تمہیں اجر اس کا ملے گا۔ تو دیکھیں یہ بھی ایک طریقہ ہو سکتا
سکتا ہے کہ وقف کر دیا جائے. محنت کر رہے ہیں حضرت عمر اور اجر مل رہا ہے دوسروں کو, غریبوں کو, جن کو ناداروں کو, جن کو اس کا صلہ, اور حضرت عمر کو دوہرا فائدہ مل رہا ہے وقف کرنے کا بھی اور محنت کر کے ان کو کھلانے کا بھی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے. حضرت عبداللہ بن عمر کہتے ہیں, حضرت عمر کے بیٹے, وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک کنیز تھی جس سے مجھے بہت محبت تھی. جیسے ہی میں نے یہ آیت سنی میں نے اس کنیز کو اللہ کے راستے میں دے دیا, لیکن آج بھی مجھے اس سے اتنی محبت ہے کہ اگر اللہ کے راستے میں مال دے کر اس کو واپس لوٹایا جا سکتا تو میں اس کو واپس لوٹا لیتا اس کنیز کو. گویا کہ اللہ کے راستے میں جب وقف کر دیا جائے, اللہ کے راستے میں جب دے دیا جائے تو پھر اس کو واپس نہیں لیا جا سکتا. امپورٹنٹ پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ جو دے دیا اللہ کے راستے میں بس پھر وہ دے دیا, پھر اس کو واپس نہیں. یہ نہیں کہ اگلے دن جا کے کہہ دیا کہ نہیں جی وہ تو بھول چوک میں ہو گیا میرے سے, اب میں اس کو واپس لینا چاہتا ہوں, وہ واپس نہیں لینا. حضرت جابر ایک طویل العمر صحابی تھے, وہ فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے یہ اس آیت کو سننے کے بعد میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی صحابی ایسا تھا جس نے کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دیا ہو. اللہ فرما رہا ہے کہ وما تنفقو, اور جو تم خرچ کرو گے, من شیئن, کسی چیز میں سے, فإن اللہ, تو بے شک اللہ تعالیٰ, بہی, ساتھ اس کے, علیم, علم رکھنے والا ہے. فرمایا کہ جو بھی تم اپنی چیزوں میں سے خرچ کرو گے. اب یہ من شیئن سے مراد جو میں پہلے وضاحت کر چکی ہوں کہ صرف مال نہیں بلکہ چیزوں میں سے کچھ بھی, جو بھی, یہ جیسے میں نے بتایا حضرت عبداللہ بن عمر نے اپنے غلام, اپنی لونڈی کو آزاد کیا تھا, اسی طرح حضرت میمونہ نے اپنی لونڈی کو آزاد کر دیا تھا. اسی طرح ایک دو اور بھی پتہ چلتا ہے ہمیں اس سے کہ صحابہ کرام میں سے انہوں نے اپنی لونڈیوں کو یا غلاموں کو آزاد کر دیا تھا. دیکھیں جو میں نے پہلے ذکر کیا کہ کوئی فالتو چیز یا کوئی ایسی چیز جو ہمیں پسند نہیں, کوئی سوٹ ہے ہمیں پسند نہیں ہے, رنگ پرنٹ اس کا نہیں پسند, وہ ہم دے دیتے ہیں, اس کا بھی اجر ہے, لیکن جو یہ اجر ہے مما تحبون والا, وہ اس درجے کو پھر نہیں وہ پا سکتے. اذان سن لیتے ہیں. آخر میں بات کروں گی حضرت ابراہیم علیہ السلام. بہترین مثال ہمیں ان کی زندگی سے ملتی ہے کہ انہوں نے اپنی ہر بہترین چیز اللہ کے راستے میں قربان کر دی. ان کی دیکھیں زندگی تو لگتا ہے جیسے قربانیوں کا ایک مجموعہ. انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑ دیا, انہوں نے اپنا رشتہ داروں کو چھوڑ دیا, باپ کو چھوڑ دیا, اپنے ہر بہترین جو اپنا وہاں پہ ان کا اسٹیٹس تھا, ایک اس کا بت پرست کے بیٹے تھے, ایک سرداری کا وہاں پہ اسٹیٹس تھا ان کا, انہوں نے سب چیزوں کو چھوڑ دیا اور بالکل بے یار و مددگار ہو کے اپنا وطن چھوڑ کر نکلے. اور پھر اللہ نے جب بچہ ہو گیا تو اللہ نے حکم دیا بچے کو قربان کر دیں, بچے کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے. بیوی کو وہاں پہ اس بے آب و گیاہ وادی میں چھوڑ کے چلے گئے بالکل ایک چھوٹے شیرخوار بچے کے ساتھ. تو یہ قربانیوں کا مجموعہ ہمیں نظر آتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذات. تو جب قربانیاں کیں تو اللہ نے خلیل اللہ کا لقب دے دیا. ہم بھی اگر اپنے آپ کو نیک اللہ کے بارگاہ میں نیک ثابت کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں قربانیاں دینی پڑیں گی. اتنی بڑی بڑی قربانیاں دینے کے تو ہم قابل ہی نہیں ہیں, لیکن کوشش کرنی ہے ہم نے بھی کہ ہم اللہ کے راستے میں جو چیز اپنی بہترین, اور میں ہمیشہ سمجھتی ہوں کہ ہمارے لیے, عورتوں کے لیے سب سے بہترین چیز جو ہے اپنا وقت ہے. ہم اپنے وقت کو اگر اللہ کے راستے میں قربان کریں تو یہ سب سے بہترین قربانی ہماری طرف سے ہو سکتی ہے, کیونکہ مال عام طور پہ ہم کماتے نہیں ہیں, لیکن بہرحال خرچ کا دسترس ہماری جو اس میں ہوتا ہے اس کو ہم خرچ کریں, وہ بھی بہترین ہے. لیکن مجھے لگتا ہے وقت کو اگر ہم اللہ کے راستے میں لگائیں, اور بہترین طریقہ اس کا یہی ہے قرآن کو سیکھنا اور سکھانا اور آگے پہنچانا. اللہ تعالی ہمیں توفیق دے. اگلی آیت پہ چلتے ہیں. آیت نمبر 93 ہے, کل الطعامی, کلو ہر طعامی کھانا, کانا تھا, ہلن ہلال, لی بنی اسرائیل, بنی اسرائیل کے لیے, اللہ مگر سوائے ما جو حرما حرام کیا تھا, اسرائیل علیہ السلام نے, علی نفس ہی اپنے نفس پر, اپنی جان پر, من قبلی اس سے پہلے, ان یہ کہ تنزل التورات نازل کی گئی تورات, قل کہہ دیجئے, فاتو لے آؤ, تو لے آؤ, پس لے آؤ, بالتوراتی تورات کو,
فتلوہا تو پڑھو اس کو، ان کنتم صادقین اگر ہو تم سچے۔ اب یہ واقعہ کیا ہے کہ بنی اسرائیل نے اپنے اوپر بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ حرام کر لی تھیں، مثلاً اونٹ کا گوشت اور دودھ۔ حالانکہ روایات سے معلوم ہوتا ہے یہ جو اسرائیلو یہاں پہ لفظ آیا نا، پہلے آیا بنی اسرائیل، اسرائیل کے بیٹوں نے حرام کر لی تھی، یعنی قوم کی بات ہو رہی ہے، اسرائیل کی قوم کی۔ لیکن آگے جو آیا نا اللہ مگر ما جو حرما اسرائیلو، اسرائیل نے حرام کیا تھا۔ یہ کون اسرائیل ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا لقب جو ہے وہ اسرائیل تھا۔ ان کو ایک مرض ہو گیا تھا، اور انہوں نے اس کے بعد اللہ سے نظر مانی تھی کہ اللہ اگر میں صحت یاب ہو گیا تو یہ دونوں چیزیں جو کہ مجھے بہت محبوب ہیں، بہت مرغوب ہیں، میں ان کو چھوڑ دوں گا۔ کون سی دو چیزیں؟ اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ۔ اور کچھ روایات میں آتا ہے کہ اونٹ کا دودھ اور خرگوش کا گوشت۔ بہرحال یہ دو انہوں نے چیزیں چھوڑ دی تھیں، تو صحت مندی کے بعد انہوں نے ایسا ہی کیا، اللہ سے نظر ماننی تھی کیونکہ اس لیے انہوں نے یہ دونوں چیزیں چھوڑ دیں، اور کیونکہ نظر مان لی تھی اس لیے اللہ کی محبت میں انہوں نے اپنے نفس پر جبر کیا اور اپنی نظر پوری کی۔ تو ان کے بعد جو ان کی قوم تھی بنی اسرائیل، انہوں نے خود سے یہ گھڑ کر بات بنا لی کہ تورات میں ان چیزوں کی حرمت موجود ہے، جو حضرت یعقوب نے اپنے پر حرام کی تھی نا، ان کی حرمت تورات میں موجود ہے۔ باتیں گھڑ گھڑ کے تحریفات کرنے کے تو یہ ماہر تھے نا، ہیں بھی ابھی تک۔ تو اس وقت بھی انہوں نے یہی بات کی، حالانکہ تورات حضرت یعقوب علیہ السلام کے کئی سال بعد نازل ہوئی تھی۔ یہ چیزیں بنی اسرائیل نے اپنے اوپر خود حرام کر لی تھی، حالانکہ اللہ نے ان کو حلال کیا تھا۔ تو فرمایا جا رہا ہے کہ اگر تم سچے ہو تو تورات لاؤ اور اس کی کوئی عبارت دکھاؤ جس میں درج ہو کہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے تم پر حرام کی ہیں۔ خام خواہ مسلمانوں کے نام کے ان چیزوں پر استعمال کرنے پر تم اعتراض نہ کرو، مسلمانوں کو یہ نہ کہو کہ اگر تم، کیونکہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر یہ سچا دین ہوتا تو اس دین کے اندر بھی اونٹ کا گوشت اور اونٹ کا دودھ حرام ہوتا۔ یہ دین جو ہے یہ سچا نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نعوذ باللہ ان کی آمد کے اوپر یہ شک کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے یہ اگر سچا دین ہوتا تو اور تم لوگ کہتے ہو کہ ہم اس چیز کی تصدیق کرتے ہیں جو تمہارے اوپر نازل ہوئی تھی، تو پھر تو تمہارے اوپر بھی یہ گوشت اور دودھ حرام ہونا چاہیے اونٹ کا۔ تو اگر تمہارے دین میں یہ نہیں ہے، حرام نہیں ہے، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ تمہارا دین ہی سچا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، یہ ہم دوبارہ آیت کے اوپر آئیے، غور کیجیے۔ اللہ فرما رہا ہے اللہ نفس ہی، اسرائیل نے اپنے نفس کے اوپر اس کو حرام کیا تھا، من قبل ان تنزل التورات، اس سے پہلے کہ تورات نازل ہوئی، یعنی تورات سے بہت سال پہلے حضرت یعقوب علیہ السلام گزر چکے تھے، اور تم کہہ رہے ہو تورات میں اس کا ذکر ہے، حالانکہ یہ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے خود اپنے اوپر حرام کیا تھا۔ یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے، اس سے پتہ چلتی ہے کہ جو چیزیں، اچھا اگلی آیت پڑھ کے اس کے اوپر میں بات کرتی ہوں۔ فمن افطرا، تو جو کوئی افطرا گھڑ لے، افطرا ہم اردو میں بھی بولتے ہیں، وہی لفظ ہے افطرا بازی کرنا، تو اگر کوئی گھڑ لے اللہ اللہ کے اوپر الکذبہ جھوٹ، من بعد ذالک اس کے بعد، فاولئک تو یہی لوگ ہیں، ہم الظالمون جو کہ ظلم کرنے والے ہیں، جو اللہ پر جھوٹ گھڑے، حالانکہ بات واضح ہو گئی ہو، حالانکہ پتہ چل گیا ہو، لیکن پھر بھی بات اللہ کے اوپر جھوٹ گھڑا جا رہا ہو، بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے نعوذ باللہ اللہ پر الزام لگایا جا رہا ہو، تو اللہ کا فرما رہا ہے کہ وہی ظالم ہے۔ اب تورات کی دلیل اللہ نے دے دی کہ اگر تم لوگ سچ بات کہہ رہے ہو تو تورات لے کے آؤ کہ وہاں پہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ یہ چیزیں حرام ہے۔ اصل میں یہ لوگ مسلمانوں کو، جیسے ہی میں نے پہلے ذکر کیا، مسلمانوں کو کہہ رہے تھے کہ تم لوگوں کا دین سچا نہیں ہے، اگر اس میں ہوتا تو یہ چیزیں بھی اس میں حرام ہوتی۔ اس سے امپورٹنٹ بات جو میں کرنے لگی تھی وہ یہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں بہت ساری چیزیں جو ہمیں ناپسند ہوتی ہیں ان کو ہم اپنی زندگی میں حرام کر لیتے ہیں۔ تو حرام اور حلال کا اختیار اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کو بھی نہیں دیا تھا، یاد رکھیں۔ حلال اور حرام کا اختیار صرف اللہ کے پاس ہے، کوئی نبی اپنی مرضی سے کسی چیز کو حرام یا حلال نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے ہمارے ہاں جو ایسی خامخواہ اس میں جذباتی ہو کے بعض اوقات کہہ دیتے ہیں جی یہ چیز ہمارے اوپر حرام ہے، گویا کہ ہمیں پسند نہیں ہوتی، ہم کہتے ہیں کہ
کہ ہم کھاتے نہیں ہیں تو اس کو اس طرح سے بول دیا جاتا ہے کہ یہ چیز ہمارے اوپر حرام ہے، تو ایسا کبھی بھی نہیں بولنا چاہیے، نعوذ باللہ۔ اور کوشش کریں جو چیز ناپسند بھی ہے اس کو بھی کبھی کبھی استعمال کر لیں، صرف اس لیے کہ وہ حرام کے زمرے میں نہ آ جائے، کیونکہ یہ اللہ کا اختیار ہے، یہ کسی انسان کا اختیار نہیں ہے۔ اور اس سے یہ بھی سمجھ لیں ہمارے ہاں بہت ساری چیزیں کہا جاتا ہے ہمارے ہاں کہ جی یہ جو جیسے بکرے کے گردے اور اس طرح کی چیزیں ان کے اوپر کہا جاتا ہے کہ جی وہ کیونکہ پیشاب گزرتا ہے اس لیے وہ حرام ہے، تو یاد رکھیں کہ جو اللہ نے کہا ہے صرف وہی حرام ہے۔ اس طرح لوگوں کے کسی کے کہنے سے چیزوں کو اپنے اوپر حرام نہیں کرنا چاہیے۔ کسی مفتی سے کسی عالم سے پوچھ لیجئے اگر کسی چیز کے بارے میں کنفیوژن ہو، لیکن خود سے اس کو حرام نہیں ٹھہرا دینا چاہیے، کیونکہ بہت اس بارے میں سننے میں آتا ہے، لوگ سوال بھی کرتے ہیں کئی دفعہ کہ فلاں چیز حرام ہے فلاں چیز حلال ہے۔ جو اللہ نے فرما دیا نا صرف وہی حلال اور وہی حرام ہے، یہاں پہ اسی چیز کو اللہ تعالیٰ تصحیح فرما رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ اس طرح سے کوئی چیزیں اپنے اوپر خود سے حرام اور حلال نہ کر لیا کرو۔ اللہ فرما رہا ہے کل کہہ دیجئے، آیت نمبر 95 ہے، کل کہہ دیجئے صدق اللہ، سچ فرمایا اللہ نے، فاتبعوا تو پیروی کرو، ملت ابراہیم، ملت ابراہیم کی، حنیفاً جو کہ یکسو تھا، جو کہ اپنا سارا ہر چیز اللہ کے آگے سرنڈر کیے ہوئے تھا، جو اللہ کے ہر حکم کے اوپر بھاگ کر عمل کرنے والا تھا، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہیں تھا۔ طریقے پر عمل کرو کس کے؟ حضرت ابراہیم کے، جو کہ مسلم یکسو تھے، مطلب یہ کہ اصل چیز اللہ واحد کی بندگی ہے، اور یہ جو تم جزیات میں پڑھ رہے ہو یہ بالکل چھوٹی چیزیں ہیں، ان کے اندر مبتلا ہو کے تم اصل جو اطاعت ہے، جو بندگی ہے، جو عبادت ہے، اس سے منحرف ہو رہے ہو، اس سے ڈائیورٹ ہو رہے ہو، تو اپنی توجہ کو پورا کا پورا اللہ کی بندگی کی طرف رکھو اور اللہ کی رضا کی خوشنودی اللہ کی حاصل کرنے کی طلب کے اوپر رکھو، کیونکہ اصل جو دین کی جڑ ہے وہ اللہ کی اطاعت ہے، اللہ واحد کی اطاعت ہے، جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی تھی، اور اللہ نے جو حضرت ابراہیم کا طریقہ ہے اس کو پسند فرما لیا، اور اللہ فرما رہا ہے کہ تم بھی اسی طریقے پہ عمل کرو، ملت ابراہیم، ملت ابراہیم کی یعنی ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو، اور ان کے طریقے کے اندر کوئی شرکیہ چیز شامل نہیں تھی، وما کان من المشرکین، وہ مشرکوں میں سے نہیں تھا، انہوں نے حلال کو اللہ کے ٹھہرائے ہوئے حلال کو حرام یا حرام کو حلال نہیں کیا تھا، اور تم بھی یہ مت کرو، کیونکہ یہ شرک کے برابر گناہ ہے، یہ کیونکہ شرک آ جاتا ہے نا، میں نے جیسے پہلے وضاحت کی کہ اللہ ہی حلال اور حرام کر سکتا ہے، کسی انسان کا یہ اختیار نہیں ہے۔ اب یہ بتا کے کہ ملت ابراہیم کی پیروی کرو، آگے اللہ کیا فرما رہا ہے آیت نمبر 96 میں، اِنَّ بے شک اولا پہلا بیتن گھر، وُضِعَ بنایا گیا، وضع کیا گیا، اردو میں ہم کہتے ہیں نا وضع کیا گیا، اتار کر نیچے رکھا گیا، للناسی لوگوں کے لیے، للذی وہ جو ببکہ مکہ میں ہے، مبارکن برکت والا ہے، وہدن اور ہدایت والا ہے، للعالمین تمام عالمین کے لیے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ بے شک پہلا گھر جو اللہ نے بنایا وہ بکہ میں ہے، بکہ مکہ کا پرانا نام ہے، بکہ میں ہے، اور کیونکہ جو یہودی تھے نا ان کا دوسرا اعتراض یہ تھا کہ پہلا گھر جو ہے وہ بیت المقدس تھا، ان کا خیال تھا کہ اگر یہ دین درست ہوتا تو ان کا مرکز جو ہے وہ بیت المقدس کو ہونا چاہیے تھا، تو یہاں پر اس بات کی تردید کی جا رہی ہے کہ دنیا میں پہلا گھر جو بنایا گیا وہ بیت اللہ تھا، جو کہ مکہ میں واقع ہے، اور سب سے پہلے فرشتوں نے اس کی تعمیر کی تھی۔ میں آپ کو وضاحت سے بتا چکی ہوں، یہ 9 دفعہ تعمیر ہوا، اس کے ایک میں نے آپ کو بتایا ہوا، لکھوایا ہوا، اگر آپ نے نوٹ کیا ہو تو پہلی دفعہ اس کو سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا تھا۔ یہ جو وُضِعَ کا لفظ یہاں پہ استعمال ہوا ہے نا، یہ اس کا مطلب ہے کہ اس کا ڈیزائن جو ہے وہ اوپر سے اتارا گیا تھا، اس لیے استعمال ہوا ہے یہ وُضِعَ۔ اس کے علاوہ میں نے بتایا کہ 9 دفعہ اس کی تعمیر ہوئی ہے، اور اس میں اتنی برکت ہے کہ ہر کوئی جو
ہر مسلمان جو ہے وہ اس کی طرف کھنچا چلا جاتا ہے، جو وہاں چلا گیا وہ بھی اور جو ابھی نہیں گیا وہ بھی، ہر ایک کو اس کی طرف رغبت ہے، ہر کوئی اس کی طرف جانا چاہتا ہے۔ اس میں خاص روب ہے اور ایک خاص برکت ہے۔ اس گھر کے بارے میں اگر کسی کو کہے نا بیٹھ کے کہ اس کی ساری جزیات آپ کو ڈیٹیل سے بتائے، جو نیا نیا حج عمرہ کر کے آیا ہو، آپ اس کے پاس بیٹھ کے سنیں تو بتانے والا قاصر ہو جاتا ہے۔ اس کا جو وہاں کا نقشہ ہے وہ ہر انسان کے دل پہ اترتا ہے، وہاں کا جو روب ہے، وہاں کی جو محبت ہے وہ ہر انسان کے دل پہ اترتی ہے، وہ الفاظ میں بیان نہیں ہو سکتی۔ تو اس کے اندر جو برکت ہے وہ اسی وجہ سے جو اللہ نے اس کے اندر برکت رکھ دی ہے، کیونکہ آپ دیکھیں کتنی محبت سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پتھر ڈھونڈ ڈھونڈ کر لا رہے تھے اور اللہ کا گھر تعمیر کر رہے تھے، اور پھر اس کے بعد آپ دیکھیں دعائیں محنت اتنی کر رہے ہیں، اتنی مشقت کر رہے ہیں۔ ہم تو یہ 4 فرض پڑھ کے ہم اپنے اللہ کے اوپر احسان جتاتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم نے 5 نمازیں پڑھ کے کتنا اللہ کے اوپر احسان کر دیا، اور اگر کچھ کرنا پڑ جائے، کوئی اللہ کے دین کے لیے تھوڑی بہت ایفرٹ کرنی پڑ جائے، اس کو بھی ہم بڑا جتا کے بتاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کا طریقہ ذہن میں رکھیے، ایک ایک پتھر اٹھا کر لا رہے تھے، جوڑ رہے تھے اتنے پر مشقت کام کر کے، اور یہ نہیں کہہ رہے تھے اللہ دیکھے میں نے کیا کر دیا، اللہ دیکھے میں نے کیا بنا دیا، نہیں، کہہ رہے ہیں ربنا تقبل منا، اے اللہ تو ہم سے اس کو قبول فرما لے، عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ۔ یاد رکھیں محبت کی شرط ہم نے پہلے پڑھ لی، آج کی جو پہلا سبق ہمارا کہ جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے وہ محبت کے ساتھ خرچ کرنا ہے، اور اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ساتھ عاجزی کے ساتھ خرچ کرنا ہے۔ اس تکبر میں کبھی نہ رہیں کہ میں نے ہزاروں لاکھوں لٹا دیا اللہ کے راستے میں، ہمیشہ اللہ سے عاجزی سے دعا کریں، ربنا تقبل منا، اے اللہ تو ہم سے اس کو قبول فرما لے۔ اللہ کوئی آلائش اگر اس میں دکھاوے کی لگ گئی ہو، اللہ اس کو صاف کر دے، اس کو پاک کر دے، اور ہم سے اس محنت کو، ہم سے اس محبت کو قبول فرما لے۔ تو یہاں پہ یہ نقشہ کھینچا جا رہا ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ وہ خلوص دل سے اللہ سے دعائیں کر رہے تھے، اللہ ہم سے یہ محنت قبول فرما لے، تو اللہ نے پھر ان کی اس عاجزی کو، اس محنت کو قبول کر کے قیامت تک اس گھر کو خیر و برکت کا ذریعہ بنا دیا۔ اللہ فرما رہا ہے وہ ہدایت مبارکاً برکت والا ہے، وہدی للعالمین، اور تمام جہان والوں کے لیے، تمام عالمین کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ گویا کہ اس آیت سے پتہ چلا خانہ کعبہ ہی اللہ کا پہلا گھر ہے، نمبر 2 برکت کے حصول کا ذریعہ ہے، اور نمبر 3 ہدایت بھی صرف وہیں سے مل سکتی ہے، جو اس گھر سے جو تعلق جوڑ لے گا اس میں اس کو جو ہدایت ہے اور اللہ کی طرف سے برکت اس کو مل سکتی ہے۔ جو بیت المقدس تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے 450 سال بعد تشریف لائے تھے، جبکہ حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ سے 800-900 سال پہلے گزر چکے تھے۔ تو یہ تقریباً 1300 سال کا فرق بن رہا ہے، ان کے درمیان ڈفرنس آ رہا ہے۔ تو اللہ فرما رہا ہے وہ تو پہلا گھر تھا ابراہیم نے بنایا، ان کے 1300 سال کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام نے بنایا، اور تم اس کو کہہ رہے ہو کہ یہ پہلا گھر ہے۔ یہ پہلا گھر نہیں ہے، بلکہ پہلا گھر اللہ نے جو بنایا وہ بیت اللہ ہی تھا، خانہ کعبہ ہی تھا۔ اور آیت نمبر 97 ہے، فی ہی، اس میں آیات نشانیاں ہیں، بینات واضح، مقام ابراہیم کی، ومن دخلہ، اور جو کہ داخل ہو گیا اس میں، کانا امینن، وہ امن میں آ گیا۔ یہ نشانیاں ہیں اس کے اندر، مقام ابراہیم کی نشانیاں، اللہ فرما رہا ہے یہ اتنی واضح نشانیاں اس کے اندر ہیں جو بتاتی ہیں کہ یہ اللہ کا پسندیدہ ترین گھر ہے۔ وہاں کے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے رزق رسانی کا بندوبست بھی کر دیا۔ ومن داخلہ کان آمناً، جو کوئی وہاں پہنچے وہ امن میں آ جائے۔ وللہ، اور اللہ کے لیے ہے، علی الناس، اوپر لوگوں کے، حج البیت، اس گھر کا حج کرنا، من استطاع، جو کوئی استطاعت رکھے، الیہ، اس کی طرف، سبیلاً، کوئی راستے کی، ومن کفر، اور جو کوئی انکار کرے، جو کوئی کفر کرے، فإن اللہ، تو بے شک اللہ تعالیٰ، غنی عن العالمین، بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے تمام جہان والوں کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ایسا گھر ہے کہ اس میں جو کوئی داخل ہو جائے وہ امن میں آ جاتا ہے۔ اس گھر میں یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے حرمت والے اس کو حرمت والا قرار دیا۔ جاہلیت کا جو دور تھا جس میں
خون کے پیاسے لوگ تھے، ایک دوسرے کے اوپر حملے کر دیتے تھے، کسی قافلے کو نہیں بخشتے تھے، کسی قبیلے کو کہیں رہنے کے لیے سکون سے رہنے کی کوئی وہ صورت نہیں تھی، وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ حکم نافذ کر دیا کہ اس گھر میں جو داخل ہوگا وہ امن میں آ جائے گا۔ تو خون کے پیاسے لوگ بھی اگر اس گھر میں داخل ہوتے تو ایک دوسرے پر ہاتھ اٹھانے کی جرت نہیں کر سکتے تھے، اور آج بھی جو اس گھر میں داخل ہوتا ہے گویا کہ امن میں آ گیا، گویا کہ ٹینشن فری زون ہے یہ، جو نہ ہر طرح کے شرک سے، ہر طرح کے شر سے پاک صاف ہوتا ہے جو یہاں پہ آ جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کی نشانیاں جو اللہ فرما رہا ہے آیات بینات، اس میں واضح نشانیاں ہیں۔ وہ واضح نشانی جس کا ذکر کیا گیا سب سے پہلے مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم جو کہ جو ملتزم ہے خانہ کعبہ کا جو دروازہ ہے اس کے سامنے یہ ہے مقام ابراہیم، جو ہر اس کے لیے جو طواف کرے وہاں اس کو وہاں پہ 2 رکعت نفل ادا کرنے ہوتے ہیں مقام ابراہیم کے پاس۔ اگر وہاں پاس نہ پڑھنے دیں تو تھوڑی دور جا کے، لیکن اسی کے سیدھ میں جا کے نماز 2 نفل پڑھ لیے جائیں۔ یہ کیا مقام ابراہیم کیا ہے؟ محبت کا ثبوت ہے، اللہ کی محبت کا ثبوت، حضرت ابراہیم کی اللہ سے محبت کا اور اللہ کی حضرت ابراہیم سے محبت کا ثبوت ہے مقام ابراہیم۔ غور کیجئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام جس پتھر پر کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہے تھے، کہا جاتا ہے کہ یہ پتھر خود بخود اوپر کو اٹھتا جا رہا تھا، جیسے لفٹ اوپر جاتی ہے نا، ایسے ہی اوپر کو جیسے جیسے وہ تعمیر اوپر ہوتی جاتی تھی پتھر اوپر ہوتا جا رہا تھا، اور جہاں پہ وہ کھڑے ہو کے بنا رہے تھے اس کو، وہاں پہ ان کے پاؤں کے نشان پتھر کے اندر گڑ گئے، مٹی نہیں ہے گیلی، پتھر ہے، اور اللہ نے ان کی اس محبت کی نشانی کو سنبھال کے رکھ لیا اور اس کو قیامت تک کے لوگوں کے لیے مقام عبادت بنا دیا کہ وہاں جا کے 2 نفل پڑھیں۔ سبحان اللہ، میں تو ہمیشہ یہ پڑھتی ہوں جب یا اس کے بارے میں سوچتی ہوں تو میں اندر سے لرز اٹھتی ہوں کہ اللہ تو اتنا قدردان ہے، اللہ تو اتنا محبت کرنے والا ہے کہ اپنے پیار کرنے والے کے قدموں کے نشانوں کو سنبھال لیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ کے رستے میں جو قدم اٹھائے جائیں اللہ ان قدموں کو سنبھال لیتا ہے۔ ہم کس قدر غافل اور دنیا کے اندر گم ہوئے ہیں کہ ہم اس کے لیے کچھ محنت ہی نہیں کرتے، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش ہی نہیں کرتے۔ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کی حضرت ابراہیم نے، اللہ راضی ہو گیا اور قیامت تک کے لوگوں کے لیے نشانی چھوڑ دی کہ دیکھو جو تم میں سے اللہ کے لیے قربانی دے گا اللہ اس کی محبت کو سنبھال کے رکھ لے گا انشاءاللہ، اور قیامت کے دن ساری امت، سارے لوگوں کے سامنے اس نشانی کا اظہار کر دیا جائے گا۔ تو اپنے اپنے دلوں کو صاف کر لیں، اپنے دلوں کو پاک کر کے اللہ کے لیے کام کرنا شروع کریں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے انشاءاللہ، آمین، انشاءاللہ آمین۔ دوسری نشانی حجر اسود ہے کہ اللہ یہ جو ہے نا مقام ابراہیم کی پہلے بات کر لوں کہ یہ پہلے بالکل کہتے ہیں کہ خانہ کعبہ کی دیوار کے ساتھ تھا۔ حضرت عمر نے جب رش شروع ہو گیا نا بہت لوگوں کا، تو انہوں نے اس کو پھر دیوار سے ہٹا کر الگ جگہ پہ اس کو نصب کر دیا تھا مقام ابراہیم کو۔ اس کے علاوہ دوسری نشانی حجر اسود ہے کہ وہ پتھر جو وہاں لگانا تھا اور اس وقت وہ ڈھونڈ رہے تھے تو آسمان سے فرشتے اس پتھر کو لے کر آئے اور انہوں نے حضرت ابراہیم کو بتایا کہ یہ جنت کا پتھر ہے، اور وہ بتایا گیا کہ کس جگہ پہ اس کو نصب کیا جائے گا، اور وہ وہاں پہ نصب ہے۔ پھر اس کے بعد آب زمزم ایک نشانی ہے بڑی، جہاں پہ پانی نہیں، اور وہ ایسا پانی اللہ نے جاری کر دیا، ایسا چشمہ جاری کر دیا کہ قیامت تک جاری رہے گا۔ لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور اٹھاتے چلے جا رہے ہیں، کئی 100 سال ہو گئے، اور یہ ایسے ہی رواں ہے اور ایسے ہی رواں رہے گا۔ تو اللہ تو محبتوں کی نشانیاں سنبھال کے رکھتا ہے، قربانیاں جو ہیں اللہ کے راستے میں دی گئیں ان کو، نشانیوں کو سنبھال کے رکھتا ہے۔ جو آیت ہم نے شروع میں پڑھی ہے نا، یہ اسی کا سارا آگے، اسی کو آگے ساری آیات اسی سے ریلیٹ کر رہی ہیں کہ جو محبت سے اللہ کے راستے میں کچھ بھی خرچ کرے گا، مما پڑھا ہے نا ہم نے، تو جو کچھ بھی خرچ کرے گا، اب یہ کیا خرچ کیا حضرت ابراہیم نے، کیا خرچ کیا بی بی ہاجرہ نے، کیا خرچ کیا حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، اللہ نے وہ ساری نشانیاں سنبھال کے رکھ لی۔ تو یاد رکھیں دنیا میں اگر ہماری کوئی نشانی نظر نہیں بھی آ رہی نا، تو انشاءاللہ قیامت کے دن نظر آ جائے گی، جتنے خلوص سے اللہ کے لیے راستے میں کام کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اللہ فرما رہا ہے آیت نمبر 99 میں، کل کہہ دیجئے یا اہل الکتابی، اے اہل کتاب، لما تصدون،
کیوں تم روکتے ہو ان سبیل اللہ اللہ کے راستے سے من جو آمنا ایمان لے آئے تبغونہا تم چاہتے ہو اس کی عوجن کجی یا ٹیڑھ وانتم اور ہو تم شہداء گواہ وما اللہ اور نہیں بغافل اس غافل اما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ کیوں تم روکتے ہو اللہ کے راستے سے ان کو کیوں تم روکتے ہو اللہ کے راستے سے جو کوئی ایمان لانا چاہتا ہو اور کیوں تم اس میں ٹیڑھ ڈھونڈتے ہو۔ اللہ کے راستے سے روکنا جو ہے وہ کسی بھی ذریعے سے اللہ کے راستے سے روکنا، یہ جو سبیل اللہ ہے نا، امام راغب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سبیل کا لفظ ہر اس چیز کے لیے ہے جس کے ذریعے سے کسی دوسری چیز تک پہنچا جا سکتا ہو، جو سمجھے جیسے واسطہ بن جاتا ہے، جو وسیلہ بن جاتا ہے، اس کو سبیل کہا جاتا ہے، اور خواہ وہ شر کا کام ہو اور خواہ وہ خیر کا کام ہو۔ تو یہاں سے بتایا جا رہا ہے، یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ تم اللہ کے راستے سے روکنے کی کوشش کیوں کرتے ہو ان لوگوں کو جو اللہ کی رضا چاہنے کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں، تم ان کو کیوں روکتے ہو۔ اب جو ہے نا اسلام میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ جو مسلمان ہیں ان کے خلاف لوگوں نے، نان مسلمز نے پروپیگنڈا شروع کیا ہوا ہے، ان کو مسلمانوں کو بہت جلاد اور بہت عیاش اور اس طرح کی قوم ظاہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اس زمانے میں بھی رکاوٹیں ڈالی جاتی تھیں۔ مثلا ابھی جو ہم نے سنا کہ یہودی کہتے تھے کہ تم لوگ اسلام جو ہے وہ درست دین نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر یہ ہمارے حرام اور حلال جو ہیں وہ ان کو حرام اور حلال نہیں کہا گیا۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب شروع میں دین کی تعلیم دینی شروع کی تو ان کو جادوگر اور نعوذ باللہ کاہن اور نعوذ باللہ نجومی کہا گیا۔ غرض رکاوٹیں ہر دور میں آئی ہیں، جب بھی دین کے راستے میں سیدھے راستے کی طرف بلایا جائے گا تو رکاوٹیں ہمیشہ سے آئیں گی، اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ حالانکہ اسلام جو ہے وہ تو راست روی کا دین ہے، وہ تو سیدھے راستے کی طرف دعوت دینے والا دین ہے، لیکن تم لوگ ان لوگوں مسلمانوں کو روکنے کے لیے کجی ڈھونڈتے ہو، ایوجن ٹیڑھ ڈھونڈتے ہو، اور حالانکہ تم گواہ ہو۔ یہ کن کو کہا جا رہا ہے؟ یہ اہل کتاب کو کہا جا رہا ہے، تم گواہ ہو، تمہاری کتابوں میں واضح طور پہ لکھا ہوا تھا، کل ہم نے بڑی ڈیٹیل سے پڑھا کہ ان سے اللہ نے وعدے لیے تھے کہ تم آخری نبی پر ایمان لے کر آنا، لیکن تم اس سے باز نہیں آ رہے، اور اللہ فرما رہا ہے کہ میں اس سے غافل نہیں ہوں جو تم عمل کر رہے ہو۔ گویا کہ تم کہاں جاؤ گے ایک غلط کام کر کے؟ پکڑ میں تو پھر میری ہی آؤ گے نا۔ آیت نمبر 100 ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ان تطیعوا، اگر تم اطاعت کرو گے، فریقاً ایک گروہ کی، من الذین ان لوگوں میں سے، اوتوا الکتابہ جو کتاب دیے گئے، یردوکم وہ لوٹا دیں گے تم کو، بعد ایمانکم تمہارے ایمان کے، کافرین کافر بنا کر۔ اللہ فرما رہا ہے اے لوگو جو ایمان لے آئے ہو، اہل کتاب دراصل تمہارے دشمن ہیں، اہل کتاب دراصل اسلام کے دشمن ہیں۔ دیکھو ان کے راستے پہ نہ چلنا، دیکھو ان کی بات نہ ماننا، کیونکہ ان کی تو پوری کوشش ہے کہ تم کو تمہارے دین سے پھیر دیں اور تمہیں لوٹا کر دوبارہ کافر بنا دیں جبکہ تم ایمان لے آئے ہو۔ یاد رکھیں اللہ فرما رہا ہے بعد ایمانکم کافرین، تمہارے ایمان لانے کے بعد تمہیں کافر بنا دیں، اس کا مطلب ہے عیسائی اور یہودی دین اسلام پر نہیں بلکہ دین کفر پر ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کافر ہیں، وہ تمہیں بھی لوٹا کے کافر ہی بنانا چاہیں گے اور کافر بنا کے چھوڑیں گے جب تک تم ان کے راستے پر جب تک تم ان کی پیروی کرنے کی کوشش کرو گے تو وہ تمہیں ضرور کافر ہی بنا کر چھوڑیں گے۔ ذرا دھیان رکھیں ہمارے معاشرے میں آج بھی یہ کام بہت سرگرمی سے ہو رہا ہے، میڈیا کے اوپر جو کچھ بتایا جا رہا ہے، اور یہ جو ان کی مشنریز ہیں جو ہمارے ہاں کانوینٹ سکولز ہیں ان کے اندر ذرا دھیان رکھیں کیا تبلیغ کی جا رہی ہے، بچوں کو کیا سکھایا جا رہا ہے۔ تو اپنے بچوں کے سب
سے زیادہ ہمیں ضرورت ہے ان کی ذہن سازی کرنے کی اور ان کو دھیان رکھنے کی کہ کہیں ہم نے ان کو ان کے ہاتھوں میں تو نہیں پکڑا دیا کہ وہ ہمارے بچوں کو جو چاہیں وہ سکھا دیں. اور یاد رکھیں کسی نے کہا تھا کہ اگر بچوں نے تو سیکھنا ہوتا ہے. کسی عالم کی بات تھی، یہ نان مسلم ہی تھا وہ، لیکن اس نے یہ کہا کہ جو بچہ ہے اس نے کچھ نہ کچھ سیکھنا ہے. اگر تم اپنے بچے کو نہیں سکھاؤ گے تو ساری دنیا تیار بیٹھی ہے تمہارے بچے کو کچھ نہ کچھ سکھانے کے لیے، کیونکہ وہ تو ایک جیسے کہاوت ہے نا کہ کچے گھڑے کی طرح سے ہوتے ہیں بچے، خالی گھڑے کی طرح سے ہوتے ہیں بچے، جو ان کے اندر بات ڈالی جائے وہی پلٹ کے واپس آ جاتی ہے. تو یاد رکھیں ہمارے بچے جو ہیں وہ کچے گھڑے ہیں، ان کو اگر ہم نے ان کی ٹریننگ نہیں کی، اگر ہم نے ان کی برین واشنگ نہیں کی تو یہ سارا معاشرہ تیار بیٹھا ہے، میڈیا تیار بیٹھا ہے ان کو سکھانے کے لیے. اور وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ وہ ضرور ہی تمہیں کفر کی طرف لے آئیں گے. اگر ان کے پیچھے اپنے بچوں کو لگا دیں گے تو وہ ان کو کافر بنا کر چھوڑیں گے. استغفر اللہ. آیت نمبر 101 ہے وَكَيْفَ تَكْفُرُونَ، اور کس طرح سے تم انکار کرتے ہو، وَأَنْتُمْ، اور تم، تتلا، پڑھی جاتی ہے، علیکم، تمہارے اوپر، آیات اللہ، اللہ کی آیات، وفیکم، اور تم میں سے، رسولہ، رسول، ومن یعتصم، اور جو کو مضبوطی سے پکڑ لے، باللہ، اللہ کو، فقد، تو تحقیق، ہدیہ، ہدایت پر ہے، الی صراط مستقیم، سیدھے راستے کی طرف. اللہ فرما رہا ہے اے اہل ایمان تمہارے لیے کفر کی طرف جانے کا اب کیا راستہ ہے، اب کیا موقع ہے. تم پر اللہ کی آیات پڑھی جا رہی ہیں اور رسول تمہارے درمیان موجود ہیں، تو تم بھاگو گے کہاں؟ تم چھوڑ کے اللہ کے رسول کو، اللہ کی کتاب کو جاؤ گے کہاں؟ آج بھی اللہ کی آیات ہمارے درمیان موجود ہیں. ہم ہر نماز میں اللہ کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں. اگر اللہ کے رسول نہیں تو ان کی سنت تو موجود ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ اللہ کی بڑائی، اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی موجودگی کا احساس دل میں ہو تو پھر انسان کبھی بھی غافل نہیں ہو سکتا، اس کا ایمان بگڑ نہیں سکتا. ظاہری طور پر جو پڑھنے پڑھانے کا عمل ہے نا وہ روحانی پہلو میں بدل جاتا ہے. جب پڑھ کر، سیکھ کر، ہم کوشش کر کر اللہ والے بن جائیں تو پھر یقیناً ہمیں ہدایت ملے گی. اللہ فرما رہا ہے صراط مستقیم اسی کو ملے گی جو اللہ کی کتاب سے، وفیکم رسولہ، اور اس کا رسول اس کے درمیان ہو، رسول کی سنتوں سے جڑ جائے گا. اللہ فرما رہا ہے وہی لوگ ہیں جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے والے ہیں، وہی لوگ ہیں جو اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرنے والے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کو مضبوطی سے پکڑ لیا. یعتصم جو ہے اسما سے ہے، اس کا روٹ جو ہے عین سین میم، اسما، عصمت بھی اسی سے ہے، مضبوطی سے پکڑ لینا. اسما ہوتا ہے بچانے والا، جو بچا لے، تو جو گمراہی میں گرنے سے بچا لے. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم ارزقنی التفکر والتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک، والفہم لہ والمعرفۃ بمعانہ، والنظر فی عجائبہ، والعمل بذلک ما بقیت، انک علی کل شیء قدیر. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.